اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا۔ آج یہی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے۔ اب سوچئے آج کے حالات میں کیا نوع انسانی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن ہمارے خلاف استغاثہ دائر کرے، اے اللہ یہ تھے تیری کتاب کے کسٹوڈینز، یہ تھے جو بنے پھرتے تھے تیرے رسول کے عاشق، اور انہوں نے ہمیں تیرا پیغام نہیں پہنچایا، جن تک بھی پیغام نہیں پہنچا۔ آپ بتائیے ان تک پیغام کے نہ پہنچانے کا الزام کس پر آئے گا؟ اب اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے ایثار، اس کے لیے قربانی۔ کچھ ذہین ترین نوجوان تو ایسے ہوں جو اعلیٰ علمی سطح پر اسلام کی دعوت پیش کر سکے، قرآن کی دعوت پیش کر سکے، پھر عام طور پر عام آدمی عوام کے اندر جا کر موعظہ حسنہ، اچھے واعظ کے ذریعے سے از دل ریزت بر دل خیزت، خلوص کے ساتھ بات دل سے نکلتی ہے تو دل پر جا اترتی ہے۔ لیکن جو ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں بہت سے فلسفے گھسے ہوئے ہیں، ڈارونزم گھسا ہوا ہے، فرائیڈزم گھسا ہوا ہے، مارکسزم گھسا ہوا ہے، لاجیکل پازیٹیوزم گھسا ہوا ہے، تو ان کو جب تک صاف نہ کریں، اور یہ کہ عام آدمی تو ان کو صاف نہیں کر سکتا، وہ تو ذہین اور فطین نوجوان ہوں جنہوں نے یہ نظریے بھی گہرائی میں اتر کر جو ہے ان کا علم حاصل کیا اور قرآن کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی ہو، وہی صرف کر سکیں گے، اور یہ تو پھر ایک لائف لانگ فینومینن ہوگا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو یہ سارے کام، یہ جہاد کی دوسری منزل ہے۔ جہاد کی تیسری منزل کے بارے میں اس وقت میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تیسری منزل کیا ہے؟ اللہ کے دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرو۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے۔ جو کوئی بھی اپنا حکم چلوا رہا ہے وہ خدا کا باغی ہے، کسے باشد، چاہے وہ فرعون تھا تو اللہ کا باغی تھا، نمرود تھا تو اللہ کا باغی تھا۔ اور آج یہ بغاوت کتنی پھیل گئی ہے، پوری نوع انسانی مدعی ہے ہم خود ہیں حاکم، پاپولر ساورنٹی، وی آر ساورن۔ اس سے بڑی بغاوت اللہ کے خلاف آج تک دنیا میں نہیں ہوئی۔ یہی ہوتا تھا نا کہ ایک بڑے خدا کو بھی مانا، کچھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی مان لیا، بس۔ گاڈ بڑے جی سے لکھا جائے گا وہ ایک ہی ہوگا، اومنی پوٹنٹ ہوگا، اومنیشینٹ ہوگا، اومنی پریزنٹ ہوگا، یہ 3 اس کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ گریک مائتھولوجی لے لیجئے، رومن مائتھولوجی لے لیجئے، اوپر تو ایک ہی ہے گاڈ، وہ بڑے جی سے لکھا جائے گا گاڈ۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اومنی پوٹنٹ، بکل شیء علیم ہے، اومنیشینٹ۔ ہاں چھوٹے چھوٹے گاڈز اینڈ گاڈیسز وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ایسے ہندوستان میں کیا تھا؟ مہادیو، وہ تو ایک ہی ہے۔ یہ مہا تو 2 نہیں ہو سکتے، مہادیو، ہاں اس کے نیچے دیویاں دیوتا بہت سے ہیں۔ یہی عرب میں تھا۔ اللہ، وہ تو ایک ہے۔ قرآن میں آتا ہے بار بار وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے، ان مشرکوں سے، کہ اللہ اور زمین آسمان کس نے پیدا کیا، کہ اللہ نے پیدا کیے، وہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور منات اور عزا اور حبل اس نے پیدا کیے، کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے تھے یہ اصل میں فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں، ہم نے ان کے نام پر یہ مورتیاں بنائی ہیں، ہم ان کو ذرا ڈنڈوت کرتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اور پانی سے نلا کر وہ پانی پیتے ہیں، یا دودھ سے دھو کر دودھ پیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں، تو اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گی۔ ہم شفعاؤنا عند اللہ، تو اللہ کو ماننے والے تھے نا، آخرت کو ماننے والے بھی تھے، تبھی تو شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ بس صرف یہ ہے۔ تو یہ تھا سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم۔ آج کیا ہے؟ سورہ روم کی آیت کے مطابق ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اب یہ فساد، یہ بغاوت، اللہ کے خلاف یہ بغاوت بحر و بر میں پوری طرح چھا گئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر سیکولرزم، مذہب کا کوئی تعلق جو ہے نظام سے نہیں ہے،
اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. اور عوام کے نمائندے وہ حاکم ہیں، وہ اپنے اپنے حق حاکمیت کو ووٹ کی شکل میں ایکسرسائز کریں گے. جو منتخب ہو کر آ جائیں گے پارلیمنٹ میں، انہیں ہر قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے. وہ ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے دیں، ٹھیک ہے، جائز ہے. زنا کو کہہ دیں جائز ہے، جائز ہے. آپ کو معلوم ہے پورے ویسٹ میں زنا جرم نہیں ہے، زنا بالجبر جرم ہے. آپ نے ریپ کیا، زبردستی کی ہے، عورت یا لڑکی کی مرضی کے بغیر وہ فیل کیا ہے تو جرم ہے، ورنہ نہیں ہے. اور تازہ ترین لطیفہ ہوا ہے ایک بہت اہم مسلمان ملک میں، ترکی کتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ ہمیں بھی یورپ میں شامل کر لو، یورپین یونین کے اندر شامل کر لو. اب اس کی ناک رگڑوائی جا رہی ہے، اچھی طرح سجدے کرائے جا رہے ہیں اس سے. انہوں نے کہا تمہارے قانون میں یہ 118 قوانین ایسے ہیں کہ جو ہمارے سیکولرزم سے ٹکراتے ہیں. انہوں نے ریپیل کر دیے. بابا تم خوش ہو جاؤ، لو ہم یہ قانون کرتے ہیں ختم. اتا ترکی میں زنا حرام نہیں تھا، حرام اخلاقی طور پر ہوگا، کوگنیزیبل آفنس نہیں. لیکن اب یہ ذرا آئی تھی پارٹی جو کچھ مذہبی جذبات کی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کی کر رہی تھی نمائندگی. انہوں نے بل پیش کر دیا کہ زنا کو بھی قابل سزا، قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے. ادھر سے شور مچ گیا، تم آنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ اور قانون ایسا بنا رہے ہو. انہوں نے اپنا بل واپس لے لیا. علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا کہ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں. ظاہر بات ہے کسی کے بوٹ کی ٹو چاٹنی ہو تو فرش پہ گرنا پڑے گا نا اس کی بوٹ کی ٹو چاٹنے کے لیے. ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ، یہ کیا تم میرے فرش کو خراب کر رہے ہو، میرے فرش کے اوپر جو ہے رینگ رہے ہو. یہ حال ہے آج ترکی کا اور یورپ کا. ٹھوکرے پر ٹھوکرے مار رہے، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ. اور یہ کہتے ہیں جو کہیں آپ، جو حکم دیں، جس طرح کہیں گے ہم کر دیں گے، ہمیں اپنے اندر شامل کر لیں. یہ مسلمانوں کی بے غیرتی، بے حمیتی کی انتہا ہے. عربوں کا جو حال ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے، بیان بھی نہیں دے سکتے. یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ کیوں ہے؟ دو جرم ہیں مسلمانوں کے. ایک تم نے دعوت پیش نہیں کی، تمہارا کام تھا دین کی شہادت دینا، گواہی دینا، تاکہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر تم کہہ سکو، ٹیسٹیفائی کر سکو. تم پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کر سکو، اے اللہ ہم نے تیرا دین انہیں پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل. اگر نہیں کرو گے تو تم مجرم شمار ہوگے. اور دوسرا تمہارا جرم کیا ہے؟ تم نے ہمارے دین کو خود اپنے ملکوں میں قائم نہیں کیا. کہاں ہے اسلام؟ کس ملک کے اندر اسلام ہے؟ یہاں اگر بعض سننے میں آتا ہے، ہم بھی اخبارات پڑھتے ہیں کہ بعض یہاں کے ہندو حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کہاں ہے اسلام، تم بتاؤ نا. تم جو ہے وہ اپنے فیملی لاز کے لیے مر رہے ہو. باقی ممالک کے اندر تو فیملی لاز تبدیل بھی کر دیے گئے. پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر نے، ایوب خان نے، ان کے اندر ترمیم کر دی، جس سے تمام علماء نے یہ کہا کہ یہ غلط. لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی، کوئی جانے نہیں دی. یہاں پر لوگوں نے جانے دی، موومنٹ چلائی، اور آخر کار حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. ایک جمہوری ملک ہے، لوگوں کے جذبات کا لحاظ اور پاس کرنا پڑے گا. لیکن ہمارا کیا حال ہوا؟ ہمارا حال تو بدتر ہو گیا. بہرحال دین کو قائم کرنا یہ ذرا ایک ڈفرنٹ سٹوری ہے. اس کے لیے ایسی جماعت کی ضرورت ہے جن کے رگ و پے میں ایمان سرایت کر چکا ہو، وہ سراپا ایمان بن چکے ہو، ان کے دلوں سے ہر آرزو نکل گئی ہو سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور سوائے آخرت کی نجات کے کوئی آرزو نہ رہے. بہرحال دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہے، اس پر اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا مراحل ہیں. لیکن یہ کہ پہلے دونوں مرحلوں پر تلوار کون سی تھی؟ نفس کے خلاف آپ کو جہاد کرنا کون سی تلوار سے کریں گے؟ وہ قرآن تھی. تلوار شمشیر قرآن. اور گمراہیوں کا قلع قبا کرنے کے لیے غلط نظریات، غلط عقائد، غلط فلسفے
غلط خیالات کا قلع کما کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تلوار کون سی ہے؟ قرآن. یہ ہے جہاد بالقرآن. 12 برس تک مکے میں جہاد بالقرآن ہوا. اسی لیے سورۃ الفرقان میں فرمایا گیا، آغاز کی آیت میں پہلے پڑھی تھی تاکہ اس کا ربط ظاہر ہو جائے، آیت نمبر 52 کے ساتھ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان اتار دیا ہے تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائے. یہاں بھی ایک اہم نقطہ ہے وضاحت طلب، لیکن اس کا وقت نہیں ہے، کہ حضور سے پہلے تمام رسول اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے. الی عاد اخاہم ہودا، الی ثمود اخاہم صالحا، الی مدین اخاہم شعیبا. اور وہ لوگ کہتے بھی تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. لیکن حضور کو بھیجا گیا پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. I'm your brother in Islam, Hussein Yi from Malaysia, and you are watching Peace TV, the solution for humanity. Asim Al-Hakim. People tend to make the common mistake of looking for peace in far and remote places. But if we look a bit closer, we will find the peace within. For directions and messages that give us happiness and success, join us. Do awaken your soul. Mind your soul. Starting from Tuesday 24th June, every Tuesday at 3 p.m. Saudi Arabia and 5:30 p.m. India on Peace TV. You can be a good Muslim by performing your rituals, by behaving yourself in a good manner that represents Quran and Sunnah. Prophet, peace be upon him, prohibited all forms of alcohol and narcotics. It is haram. It is prohibited. Whatever good you do is going to